کراچی میں خوفناک حادثہ، لیاری میں چیخ و پکار، بغدادی میں 6 منزلہ رہائشی عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی، 7 افراد جاں بحق، ملبے سے خواتین سمیت 8 زخمیوں کو نکالا گیا، متعدد افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ، عمارت میں 70 سے زائد افراد رہائش پذیر تھے، ہیوی مشینری کی مدد سے ملبہ ہٹانے کا کام جاری، ریسکیو حکام نے متاثرہ عمارت کی بجلی اور گیس کی لائنوں کو کاٹ دیا۔ 100 کے قریب لوگ تھے اندر اور ابھی تقریباً 10 سے 12 لوگوں کو نکالا گیا ہے۔ کچھ آوازیں نیچے سے آ رہی ہے، ہم نے بھی آوازیں دی تو سامنے سے آوازیں آ رہی ہے، تو ریسکیو کی ٹیم ریسکیو کر رہی ہے ان کو، تو اللہ کرے کہ وہ صحیح سلامت اور زندہ باہر آ جائیں۔ میرے خود گھر کے لوگ ہیں، میرے 2 سالے ہیں، ان کی دونوں وائفیں ہیں، تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو صحیح سلامت، جو بھی لوگ اندر پھنسے ہوئے تقریباً، تو صحیح سلامت باہر آ جائے۔ اچانک عمارت گرنے کی آواز سنائی دی جیسے زلزلہ آیا ہو، لاشیں ملبے کے سریوں سے لٹک رہی تھیں، خوفناک مناظر تھے، لوگوں کی چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ عینی شاہد نے آنکھوں دیکھا حال بتا دیا۔ علاقہ مکینوں کے مطابق متاثرہ عمارت میں 6 خاندان رہائش پذیر تھے۔ متاثرہ عمارت گرنے سے اطراف کی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا، عمارت میں پھنسے لوگوں کو ریسکیو ٹیموں نے نکال لیا۔ ایس بی سی اے کے مطابق عمارت کو خالی کرنے کے لیے متعدد بار نوٹسز دیے گئے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی 3 دن کے اندر کوتاہی برتنے والے افسران کی نشاندہی کرے گی۔ وزیر بلدیات کا ایس بی سی اے کے متعلقہ افسران کو معطل کرنے کا حکم۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کراچی میں عمارت گرنے پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار، حکومت سندھ کو امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا لیاری میں عمارت گرنے کے واقعے کا نوٹس، متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب کر لی، ملبے تلے دبے افراد کو فوری نکالنے اور زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے شہر کی بوسیدہ اور خستہ حال عمارتوں کی فوری تفصیلات طلب کر لی۔ کہتے ہیں غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، انسانی جانوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ گورنر سندھ کامران خان تیسوری کا لیاری واقعے پر تشویش کا اظہار، ریسکیو اداروں کو فوری امدادی کارروائی کی ہدایت۔ کہتے ہیں تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا کر پھنسے افراد کو نکالا جائے۔ شمالی وزیرستان میں بھارتی سرپرست خوارج کی دراندازی ناکام، حسن خیل میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ سخت فائرنگ کا تبادلہ، 30 دہشت گرد ہلاک، قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد برآمد۔ آئی ایس پی آر کا ایک بار پھر عبوری افغان حکومت پر سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کی نقل و حرکت روکنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کرنے پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ آذربائیجان، اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت۔ صدر آذربائیجان الہام علیوف نے وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ ملاقات میں وزیر اعظم کا بھارت کے ساتھ کشیدہ صورتحال میں آذربائیجان کی مستقل حمایت پر اظہار تشکر، دونوں ممالک کی قیادت کا تجارت اور سرمایہ کاری شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان نے بھی مشکل وقت میں آذربائیجان کی مسلسل حمایت کی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی آذربائیجان کے ہم منصب سے ملاقات، ای سی او سمٹ کے کامیاب انعقاد پر آذربائیجان کے وزیر خارجہ کو مبارکباد دی۔ ملاقات میں مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق، دونوں ممالک کے بڑھتے ہوئے تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ ملاقات ای سی او سمٹ کے سائیڈ لائن پر ہوئی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا خدشہ، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کے پی کے اسمبلی کے 35,000 ارکان اسمبلی کو وزیر اعلیٰ ہاؤس بلا لیا۔ علی امین گنڈاپور اراکین سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات کے دوران 35,000 ارکان اسمبلی سے حلف لیے جانے کا امکان۔ پی ٹی آئی کے آزاد ارکان اسمبلی کا واٹس ایپ گروپ بھی تشکیل دے دیا گیا۔ خواجہ سعد رفیق نے پی ٹی آئی اراکین پنجاب اسمبلی کو ڈی سیٹ کرنے کی روایت کو غلط قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پیغام میں لکھا، اختلاف جمہوریت کا حسن ہے، گالی کلچر ناقابل قبول ہے، اسپیکر کو معطلی کا اختیار ہے، ڈی سیٹ کا نہیں۔ آج دروازہ کھلا تو کل سب جماعتیں اس سے گزریں گی۔ مفلوق الحال جمہوریت پر رحم کیا جائے، اپنی پگڑی کسی اور کے ہاتھ میں نہ دی جائے۔
5 अक्टूबर एहतजाज का केस। लाहौर के ATC ने PTI रहनुमा हम्माद अजहर और राना शहबाज को इश्तिहारी करार दिया था। थाना सादिकाबाद में दर्ज मुकदमे में अलीमा खानम की अबूरी जमानत में 16 जुलाई तक तौसी। आलिया हमजा की 26 नवंबर के 4 मुकदमात में अबूरी जमानत में 16 जुलाई तक तौसी कर दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को अमन के नोबेल इनाम का हकदार करार दे दिया। दुनिया में 5 जंगें रुकवाने का दावा। आयोवा स्टेट फेयर ग्राउंड में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा, 5 आलमी तनाज़ात को मैंने रोका और हमने दुनिया को तबाही से बचाया है। दुनिया को ये तस्लीम करना होगा कि हम अमन के अलमबरदार हैं। समझ में नहीं आता कि एक स्कूल के प्रोफेसर को अमन का नोबेल इनाम क्यों दिया जाता है जिसे कोई जानता भी नहीं है। अमरीकी सदर का अगली सदारती मुद्दत के लिए कानून में तब्दीली का इंदिया। मजीद 4 बरस सदर रहने का ऐलान। अमरीकी सदर का वन बिग ब्यूटीफुल बिल मंजूर। सेनेट के बाद अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने बिल मंजूर कर लिया। ट्रंप के टैक्स और अखराजाती बिल की हिमायत में 218, मुखालिफत में 214 वोट पड़े। तमाम डेमोक्रेट्स और 2 रिपब्लिकन अरकान की बिल की मुखालिफत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत के बाद बिल कानून बन जाएगा। रूस अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। रूस ने अफगानिस्तान के नए सफीर की आसनाद कबूल कर ली। अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने रूसी सफीर दिमित्री ज़रनूफ से मुलाकात करके बाज़ाब्ता फैसला सरकारी तौर पर पहुंचाया।